حضور پاک علیہ السلام نے اے صحابہ سنو، ولیوں کی شان تو یہ ہے اللہ نے قرآن ان کی عظمت پہ نازل کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے؟ تو حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ میں تلاوت نہیں، حدیث کا آخری حصہ ہے، رسول اللہ نے تلاوت فرمائی ہے، اس وقت رسول اللہ نے تلاوت فرمائی ہے آیت۔ سامعین کون تھے؟ مدینے کے مقدس ثبوت سامعین تھے۔ الجلسہ فیضان اولیاء کا تھا، مخاطب مصطفیٰ جان رحمت تھے، عظمت اولیاء کا جلسہ تھا، حضور مخاطب، صحابہ مخاطب تھے۔ قربان جاؤ دوستو، آپ یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ بدعت نہیں، یہ شرک نہیں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ شرک نہیں، یہ تو اللہ کا کرم، پیارے مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ ہم اللہ کی سنت بھی ادا کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی سنت بھی ادا کر رہے ہیں۔ یہی تو منحوس قوم ہے جو سنتوں کو بدعت و شرک کا نام دے کے سنتوں کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے قریب یہ بات ہوگی، قیامت کے آثار میں سے ایک آثار یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب میری سنتوں کو مٹا دیا جائے گا اور میری سنتوں کو گندے نام دے دیے جائیں گے۔ آج یہی وہ دور آ گیا کہ مصطفیٰ کی سنت ہے اولیاء کا تذکرہ کرنا، مصطفیٰ کی سنت ہے اولیاء سے محبت کرنا، مصطفیٰ کی سنت ہے اولیاء کی فضیلت بیان کرنا۔ اس سنت کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس سنت کو بدعت جیسا نام دیا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، یہ قیامت کے آثار میں سے ہے۔ دوستو اپنے ایمان کو بچاؤ، اولیاء کی غلامی، اولیاء کی دیوانگی اختیار کرو۔ جو لوگ اولیاء اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں وہ تباہ و تاراج ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو ایک اور پیاری حدیث سنا کر بات ختم کر لیتا ہوں، بڑی پیاری بات حدیث کے حوالے سے۔ میں بھی پہلے واقعات سناتا تھا، بہت سارے واقعات ہیں، تو ایک صاحب بولے ارے یہ واقعات تو تم لوگوں نے لکھ لیے سو ہے بولے تو میں بولا اچھی بات ہے بھائی، آج سے ہم لکھے سو کچھ نہیں، جو رسول اللہ لکھے وہی۔ اب واقعات ابھی اور 10-11 دن تقاریر چلیں گی نا، اس میں آپ واقعات سن لینا۔ آج میں خالی ولیوں کا مقام بتا دیتا ہوں حدیثوں کے حوالے سے۔ اب جو حدیث سنانے جا رہا ہوں یہ بھی بخاری کی ہے۔ کس کی ہے بھائی ذرا بولے؟ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی پیاری بات ہے، سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا، ایمان تازہ۔ اور اس کو انشاءاللہ تشریح بھی کروں گا، اس حدیث میں تشریح کی بہت ضرورت ہے۔ دیکھیں ان اللہ قال من عاد لی ولیا، عبدن کا لفظ نہیں ولین کا لفظ آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کہا، حضور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ جو کوئی میرے ولی سے دشمنی کرے گا، تو اس کا مطلب کوئی دشمنی کرنے والا بھی ہوگا، تبھی تو کہا جا رہا ہے کوئی میرے ولی سے دشمنی کرے گا، ہے نا بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ بھی، اس کا مطلب اللہ بھی بتا رہا ہے کہ کچھ بدعقیدہ بھی ہوں گے، کچھ ولیوں کو مردہ بولنے والے ہوں گے، کچھ ولیوں کو اپنے جیسا اور ان کی درگاہوں پہ جانے کو شرک و بدعت کہنے والے ہوں گے۔ اللہ کو معلوم تھا کیونکہ اسی نے تو پیدا کیا۔ تو پیارے دوستو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولیوں سے دشمنی کرے گا میں اس سے جہاد کروں گا۔ کہہ دو سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو۔ اللہ کہہ رہا ہے جو میرے ولیوں سے دشمنی کرے گا میں اس سے جہاد کروں گا، میں اس کے مقابلے میں آؤں گا۔ شیطان سے بچنا ہو تو ولیوں کے تابع داری میں چل جاؤ، اور جو ولیوں سے جھگڑا کر لے تو اب اللہ سے مقابلہ کرو۔ اللہ 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 اللہ، غور کرو دوستو، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے میں اس سے جہاد کروں گا کیونکہ وہ نہیں جانتا میرے ولی کا مقام کیا ہے۔ اچھا اب دیکھو بھائی، بعض لوگ تو ولیوں سے دشمنی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں بھائی؟ کر رہے ہیں، لیکن جہاد کہاں ہو رہی ہے؟ نہیں، جہاد ہو رہی ہے کیا؟ ہو رہی ہے۔ ہم لوگ غور نہیں کرتے نا،
ہم لوگ خالی واقعات سنانے میں لگے ہوئے ہیں، غور نہیں کرتے، حدیثوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، خالی واقعات پہ پوری زندگی چل رہی ہے ہماری، قرآن حدیث کی طرف آتے ہی نہیں۔ پیارے دوستو دیکھو جہاد ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے وہ بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو جہاد کرتا ہے وہ ہماری جہاد کے جیسی تلوار، خنجر، تیر، کمان، بم، میزائل، گولی، بندوق یہ نہیں ہوتی۔ اللہ کی جہاد ذرا الگ انداز کی ہے، ایک دم ذرا الگ انداز کی ہے، ذرا سمجھیں گے۔ دیکھو اللہ کی جہاد کیسی ہے معلوم؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو ایک حق پہ ہوتا ہے اور ایک ناحق۔ جو حق پہ ہے اگر وہ مر جائے تو شہید، جو ناحق ہے وہ قاتل، اور شہید کا مقام جنت ہے، قاتل کا مقام دوزخ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ تو مطلب کیا ہے کہ جو ناحق ہے اس کو دوزخ میں ڈالنا، جہاد کا مقصد یہی ہے نا بھائی؟ صحابہ جہاد میں شہید ہو گئے تو ان کا مقام جنت، اور جہاں کافر جہاد میں مر گئے ان کا مقام دوزخ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ آپ بات تو سمجھ رہے نا؟ تو دیکھو جہاد کا مطلب یہ ہے حق اور ناحق میں فیصلہ ہو جائے، اور فیصلہ یہ ہے کہ حق والوں کو جنت اور ناحق کو دوزخ دی جائے۔ اب اللہ نے بھی فیصلہ کر لیا، میری جہاد یہ ہے کہ جو میرے ولیوں سے لڑتا ہے میں اس کو دوزخ میں ڈال دوں گا۔ ہم نے پوچھا اے اللہ دوزخ میں کیسے ڈال رہا ہے؟ وہ لوگ تو کثرت سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو مولا نے کہا میرے بندو صرف نماز پڑھنا کیوں دیکھتے ہو؟ تم نے نہیں دیکھا ان کا عالم اعلان کرتا ہے کہ دعا نہیں کرنا چاہیے؟ بندو میں نے اس کو نماز پڑھنے دیا، دعا سے روک دیا، اس لیے روکا کہ نماز کی قبولیت دعا پہ ہے، اگر دعا کرے گا تو نماز قبول کرنا پڑے گا۔ میں نے نماز کی اجازت دے دی، دعا کی اجازت لے لی، یہ جہاد